ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بآواز بلند درود پاک پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں. ہمارا معاشرہ مختلف برائیوں کا شکار ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں موجود ہیں. ان میں ایک اہم برائی زنا ہے، بدکاری ہے. اب یہ زنا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں. اس کا مین سبب بے پردگی ہے، بے حیائی ہے. تو اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تھوڑا سا آواز اس کا آہستہ کریں ذرا. ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا بڑا دل خراش. پنجاب کالج لاہور کیمپس میں طالبہ کے ساتھ بدفعلی کی گئی اور اس وقت وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک پر پرنٹ میڈیا کی وہ زینت بنا ہوا ہے. یہ تو ایک واقعہ ہے نا جو رپورٹ ہوا. کئی واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تو یہ تو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے عام یہ گناہ ہو گیا ہے، زنا اور بدکاریاں، اور یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس کی مین وجہ کئی اس کے اسباب ہیں ان بدکاریوں کے. سب سے بڑا سبب بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم پردے کی شرعی حیثیت کے بارے پڑھیں کہ قرآن و سنت میں پردے کے بارے میں احکام کیا ہیں. حجاب کرنا عورت کے لیے کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 تلاوت کی ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی مکرم آپ فرمائیں اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومن عورتوں کو کہ جب وہ باہر نکلیں تو بڑی چادر سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس طرح بآسانی وہ پہچان لی جائیں گی، انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام جاہلی تہذیبوں میں خواہ وہ قدیم ہوں یا جدید، اسلام سے پہلے کیوں یہ بات کی، عورت کو ایک کھلونا سمجھا جاتا رہا اور آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ جب تک عورت اپنے حقوق سے ناواقف تھی اس وقت تک اسے جبراً اور حکماً گناہ کے کاموں پہ مجبور کیا جاتا، بے حیائی کے کام اس سے کروائے جاتے۔ اور جب عورت اپنے حقوق سے واقف ہو گئی، اب پرانے شکاریوں نے نیا جال بنا اور اسے کہا کہ تو آزاد ہے، تیرے پاس یہ حق ہے، تو جہاں چاہے جائے، جس کے ساتھ چاہے رات گزارے، رقص و سرود کی محفل کی زینت بنے، جو مرضی کرے، کوئی تو سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب اسلام یہ دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح مردوں کا خالق ہے، عورتوں کا بھی خالق وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح مردوں سے پیار ہے، عورتوں سے بھی محبت اسی طرح ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے مردوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور پروردگار عالم نے عورتوں کو بھی اسی طرح کا حکم دیا ہے تاکہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر سکیں۔ مدینہ طیبہ میں یہود اور مشرکین کی بڑی کثیر تعداد تھی۔ جب مسلم خواتین رات کو قضائے حاجت کے لیے باہر نکلتی، چونکہ اس وقت یہ واش روم تھے نہیں، یا ضروری کام سے باہر نکلتی، تو ان کی باش لونڈے یہود اور مشرکین کے وہ درختوں کی اوٹ میں چھپ جاتے، نشیبی جگہوں میں چھپ جاتے، اور جب عورت کوئی وہاں آتی اس کو پھانسنے کی کوشش کرتے، اس کو تکلیف دیتے۔ اب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، جس کا پہلا نام یثرب تھا، تو مسلمان خواتین بھی ضروری کام سے جب ان کو گھر سے باہر جانا پڑتا اور رات کو قضائے حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا، تو وہی یہودی لونڈے ان کو بھی ستاتے، اور اگر ان کو ٹوکا جاتا تو وہ کہتے، ان کے بڑے بوڑھے بھی اس کو ٹال دیتے، یہ جوان ہے جی، جوانی کی خرمستیاں کہہ کے اس کو ٹال دیتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا تو وہ کہتے جی ہم تو پہچان نہیں سکے یہ مسلمان عورت ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہم اس کو تنگ کرتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس مشکل کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرماتے ہوئے یہ قرآن پاک کی آیت اتار دی۔ فرمایا حبیب آپ فرمائیں اپنی ازواج مطہرات کو آپ حکم دیں، اپنی صاحبزادیوں کو اور تمام مومن عورتوں کو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادر سے پورے جسم کو ڈھانپ کے نکلا کریں، تاکہ سب کو پتہ چلے مسلمان خاتون ہے اور کوئی باش لونڈا ان کو تنگ کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اب اس آیت کے اندر چند الفاظ ان کا معنی سن لیں۔ لفظ جلابیب استعمال ہوا، یہ جلباب کی جمع ہے، اور جلباب کہتے ہیں ان وہ ثوب الذی یستر جمیع البدن، وہ کپڑا جو پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ تو اسے پتہ چلا جب عورت ضروری کام سے باہر جائے اسے شرعی پردہ کر کے جانا چاہیے، اور ایسی بڑی چادر اوڑھنی چاہیے جس سے پورا جسم اس کا ڈھک جائے۔ یدنین بھی ایک حرف استعمال ہوا، علامہ زمخشری نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا، اس کا معنی ہے یرخینہا علیہن ویغطین بہا وجوہہن وعطافہن۔ فرماتے ہیں کہ عورت ایسی بڑی چادر اوڑھ لے جب گھر سے باہر نکلے جس سے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لے اور اپنے سینے کو بھی ڈھانپ لے۔ تو پتہ چلا یدنین کا لغوی معنی ایسی بڑی چادر ہے جس سے عورت اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے اور اپنے پورے بدن کو بھی ڈھانپ لے۔
علامہ ابو حیان اندلس نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ اندلس کے اندر یہ رواج ہے کہ عورتیں جب گھر سے باہر جاتی ہیں تو وہ پورے بدن کو ڈھانپ کے نکلتی ہیں، صرف ان کی ایک آنکھ ننگی ہوتی ہے راستہ دیکھنے کے لیے، باقی پورا جسم ان کا ڈھانپا ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کہ حبیب آپ فرمائیں، اپنی بیویوں کو فرمائیں، اپنی صاحبزادیوں کو حکم دیں، اور تمام مومن خواتین کو بھی حکم دے دیں کہ جب ان کو گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وہ باپردہ ہو کے نکلا کریں، ایسی بڑی چادر لے کے نکلیں جس سے پورا ان کا جسم ڈھک جائے، تاکہ کوئی ان کو بری نظر سے دیکھ نہ سکے اور کوئی ان کو تنگ نہ کر سکے۔ ایک دفعہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بنو تمیم قبیلے کی چند عورتیں وہ باریک لباس پہن کے حاضر ہوئیں، تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ان کنتن مومنات فلیس ھذا بلباس المومنات وان کنتن غیر مومنات فتمتعنا، فرمایا اگر تم مومن عورتیں ہو، مسلمان خواتین ہو، تو یہ باریک لباس مسلمان عورتوں کا نہیں ہے، پھر یہ لباس پہننا چھوڑ دو، اور اگر تم مسلمان خواتین نہیں پھر جیسا مرضی لباس پہنو۔ تو کیا پتہ چلا؟ مسلمان عورتوں کا لباس باریک لباس نہیں ہے، مسلمان خواتین کا لباس چست تنگ اور بھڑکیلا لباس نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا لباس ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمان عورتوں کا لباس بھی وہی ہو گیا جو غیر مسلم پہنتے ہیں۔ اگر آپ بازار میں جائیں تو آپ کو ایسے لباس ملیں گے عورتوں کے جو باریک بھی ہوں گے، بھڑکیلے بھی ہوں گے، چست بھی ہوں گے، ہاف بازو والے ہوں گے، وہ پورا لباس بھی نہیں ہوتا، اور ہم خود اپنی خواتین کو بڑے شوق سے وہ بھڑکیلا تنگ چست لباس باریک لباس پہناتے ہیں، پھر خود اپنی بیوی کو، اپنی ماں بیٹی بہن کو ساتھ لے کے فنکشن کے اندر جاتے ہیں، اس لیے یہ برائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ اسلام کا حکم ہے کہ عورت ایسا لباس پہنے جس سے اس کے جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوں، جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور سنیں حدیث پاک، حضور کا ارشاد بڑا سخت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صنفان من امتی من اہل النار میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں۔ اب سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات علی رؤوسہن امثال اسنمۃ البخت لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها وریحها یوجد من مسیرۃ 500 سنہ ورجال معهم مسیات کذناب البقر یضربون بها الناس۔ امام مسلم صحیح مسلم کے حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ نمبر ایک، وہ عورتیں جو لباس پہنتی ہیں لیکن ننگی ہوتی ہیں، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، ناز و ادا سے جھکتی ہیں اور اپنے بدن کو جھکاتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ان کے سر بخت نسل کے اونٹوں کی کوہان کی طرح لگتے ہیں، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت کی ہوا بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال دور سے محسوس ہوگی۔ ایک یہ قسم، دوسری قسم سرکار نے فرمایا ایسے مرد جن کے پاس بیل کے دمبوں کی طرح کوڑے ہوں گے جس کے ساتھ وہ لوگوں کو ماریں گے، یہ دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو پہلی قسم سرکار دو عالم علیہ السلام نے اور ان عورتوں کو جہنمی قرار دیا جو لباس تو پہنتی ہیں لیکن لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، یعنی ان کا لباس اتنا باریک ہوتا ہے کہ لباس پہننا نہ پہننا برابر ہے۔ اور آج ہم خود دیکھ لیں کہ ہماری عورتوں کے لباس کیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ ان کے سر ایسے ہیں جیسے بخت نسل کے اونٹوں کی کوہان۔ اب یہ ہماری خواتین جو جوڑا بناتی ہیں اور جو وگ لگاتی ہیں مصنوعی بال، وہ دور سے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے اونٹ کی کوہان ہے۔
تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ ایسا وقت آئے گا کہ عورتیں ایسے باریک لباس پہنیں گی، لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، اور ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ ایسی عورتیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال دور مسافت سے بھی محسوس ہوگی۔ ایک یہ قسم، دوسری وہ مرد جن کے پاس بیلوں کی دمبوں کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے۔ یہ دو قسم کے لوگ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور سنیں، آج ہمارا معاشرہ بگڑ گیا، آج ہماری خواتین تیز خوشبو لگا کے باہر جاتی ہیں تاکہ اٹریکشن ہو، لوگ مرد ہماری طرف مائل ہوں۔ وہ بھی حضور کا فرمان عالی شان سن لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ ایک عورت کو بازار سے آتے ہوئے دیکھا جس سے آپ کو تیز خوشبو آئی، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تو مسجد سے آئی ہے؟ کہا جی ہاں، میں مسجد سے آئی ہوں نماز پڑھ کے۔ اب سنیں سیدنا ابو ہریرہ نے کیا فرمایا، فرمایا سبیت بحبی ابو القاسم علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اپنے آقا کو ابو القاسم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا، یقول، سرکار نے فرمایا تھا، لا يقبل الله صلاة الامرأة تطيبت للمسجد او لهذا المسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابہ۔ ابو داؤد کے اندر بھی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے اس عورت کو فرمایا جس سے تیز خوشبو آپ کو آئی، فرمایا میں نے اپنے آقا کو فرماتے ہوئے سنا تھا، جو عورت تیز خوشبو لگا کے مسجد میں جاتی ہے، اگرچہ وہ خوشبو لگا کے مسجد میں بھی جائے، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک وہ واپس آ کے غسل جنابت نہ کر لے۔ یہ حدیث ہے۔ اب آپ غور فرمائیں نا، اگر عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بھی اگر جائے نماز پڑھنے، وہ تیز خوشبو لگا کے نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو نماز قبول نہیں ہوگی، اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہو گیا، گھر آ کے غسل جنابت کرے گی پھر نماز قبول ہوگی۔ تو مجھے بتائیں، اگر عورت مسجد میں خوشبو لگا کے نہیں جا سکتی تو معراج حال میں تیز خوشبو لگا کے کیسے جا سکتی ہے؟ مخلوط تعلیمی اداروں میں، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر وہ عورت تیز خوشبو لگا کے کیسے جا سکتی ہے؟ آفس کے اندر تیز خوشبو لگا کے، اور بازار کے اندر تیز خوشبو لگا کے، اور تفریح گاہ میں تیز خوشبو لگا کے، اور کسی رشتہ دار کے پاس تیز خوشبو لگا کے کیسے جا سکتی ہے؟ یہ تباہیاں ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم خود اپنی عورتوں کو ایسی بہترین قسم کی خوشبو اور عطر اور جناب پرفیوم لا کے دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کسی کی بہن، کسی کی بیوی اس نے اتنی اچھی خوشبو لگائی تھی۔ تو یہ تباہیاں ہیں جو ہم خود کر رہے ہیں۔ ذات محترم ایک اور حضور کا ارشاد گرامی سن لیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل عین زانیہ، ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے۔ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کیسے؟ سرکار فرمایا، والمرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا و کذا، جو عورت تیز خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے، مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، فرمایا وہ ایسی ایسی ہے، مراد تھی کہ اس نے زنا کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں حضور کا فرمان، یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ جو عورت تیز خوشبو لگا کے جائے مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، سرکار نے اس کو زانیہ قرار دیا ہے۔ اور آج ہماری کون خاتون ہے جو خوشبو کے بغیر باہر جاتی ہے؟ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جب بھی گھر سے باہر جائیں کسی کام سے بھی وہ خوشبو کے بغیر تو جاتی نہیں ہیں۔ خاص طور پہ میرج ہال شادی ہو، اس میں تو اتنی تباہیاں ہوتی ہیں، یقین کریں سر شرم سے جھک جاتا ہے جب ہم میرج ہالوں کے اندر خواتین کو نیلی مریاں حالت میں مرد دیکھتا ہے تو غیرت سے وہ اس کی نگاہ جھک جاتی ہے کہ یہ مسلمان خواتین ہیں۔ اور ہم خود اپنی عورتوں کو بن ٹھن کے ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سب سے زیادہ خوبصورت عورت کس کی تھی۔ یہ تباہیاں ہیں، اس وجہ سے پنجاب کالج کی طرح یہ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، یہ اس کے اسباب ہیں جو ہم نے اسلام کے جب خلاف کریں گے پھر یہی اسی طرح کے حالات ہوں گے۔
اور سنیں حضور کے ارشاد، سرکار فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت وہ پردے کی شے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے جی، فرمایا عورت پردے کی شے ہے، اذا خرجت استشرف الشیطان، سرکار فرماتے جب عورت باہر نکلتی ہے نا تو شیطان اسے جھانکتا ہے۔ یہ ریپ کے کیسز کیوں ہوتے ہیں، یہ زنا کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ عورتیں جب بن ٹھن کے بے پردہ ننگے منہ ننگے جسم جائیں گی پھر بدکاریاں ہوتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں شیطان اس کو جھانکتا ہے، وَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ فِي كَارِ بَيْتِهَا، سرکار فرماتے ہیں عورت سب سے زیادہ رب کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ پچھلے کمرے میں رہے۔ گھر کے اگر 2-3 کمرے ہیں نا تو جو پچھلا کمرہ ہے، جب عورت جب تک پچھلے کمرے میں رہے گی گھر کے سب سے آخری کمرے میں، وہ رب کی رحمت کے قریب ہوگی۔ اور جب عورت رقص و سرود کی زینت بنے گی، میرج ہالوں کے اندر جب وہ مرکز نگاہ ہوگی، جب وہ کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، سکول کے اندر وہ پورا میک اپ کر کے بن ٹھن کے نیم اریاں حالت میں جائے گی، پھر بدکاری کیوں نہیں ہوگی؟ جب عورت کو ایجوکیشن تعلیمی اداروں میں پڑھے گی، بدکاری کیوں نہیں ہوگی؟ جب وہ ایسے مخلوط آفس کے اندر جاب کرے گی، بدکاری کیوں نہیں ہوگی؟ جب وہ مخلوط تفریح گاہوں میں جائے گی، بدکاری کیوں نہیں ہوگی؟ اور جب وہ بازاروں کی زند بنے گی، بدکاری کیوں نہیں ہوگی؟ تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم تباہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ سنیں، آج تو ہم کہتے ہیں نا یہ میرا کزن ہے، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، وہ تو آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ اتنی بغیرتی ہو گئی کہ کزن کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے، گلے ملتا ہے۔ اس ظالم کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا حکم کیا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ایاکم والخلو بالنساء والذی نفسی بیدہ ما خلا رجل وامرأة الا دخل الشیطان بینہما، سرکار فرماتے ہیں عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنے سے بچو، عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھو، تنہائی میں ملاقات نہ کیا کرو۔ جب مرد و عورت، غیر محرم مرد و عورت اکٹھے ہوتے ہیں، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، یہ حدیث ہے۔ اور اسلام تو کہتے ہیں دیور بھابھی کا بھی پردہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ میری بھابھی ہے، یہ میرا دیور ہے، جیٹھ ہے، اس کا پردہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا دیور بھابھی کا پردہ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا الحم والموت، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے۔ یہ حدیث ہے۔ جب پوچھا گیا نا، کس نے پوچھا حضور کیا دیور بھابھی کا بھی پردہ ہے؟ فرمایا حضور نے دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی کے اندر وہ اکٹھے ایک گھر میں رہتے ہیں، تو اگر دیور بھابھی بھی اکٹھے بیٹھیں گے تیسرا شیطان ہوگا، ان کا بھی پردہ ہے۔ تو چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد کا پردہ ہے۔ آج ہم انگریزی فیشن کو اپناتے ہیں جی، یہ پہلے زمانوں کی باتیں تھی، اب تو ماڈرن ایج ہے، اب تو جناب ہم نے وہ کرنے جو یورپ کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ یورپ کو فالو کریں گے، جب قرآن و سنت کو چھوڑیں گے، پھر یہ ریپ کیسز ہوتے ہیں، پھر یہ پنجاب کالج کی طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ سنیں حضور کا ارشاد کتنا سخت ہے جی۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی خنزیر کے ساتھ لگے، یہ حدیث ذرا غور سے سنیے گا، خنزیر بھی وہ جو مٹی کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہو، خنزیر آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی وہ ناپاک ہے، نجس عین ہے، خنزیر ناپاک ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے اگر ایک خنزیر جو مٹی کیچڑ میں لتھڑا ہو، کوئی بندہ اس خنزیر کے ساتھ لگے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا کندھا کسی غیر محرم عورت کے کندھے سے لگ جائے۔ یہ حدیث ہے جی، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ سوچیں ذرا کہ خنزیر جو خود ناپاک ہے، اگر وہ کیچڑ میٹی میں بھرا ہوا ہو، بندہ اس کے ساتھ لگے، یہ تو آسان ہے، لیکن بندے کا کندھا کسی غیر محرم عورت کے کندھے سے لگے، یہ زیادہ سخت ہے۔ اور آج ہم جناب مصافحہ کرتے ہیں، کزن سے ملتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، گلے ملتے ہیں، تو جب بے حیائی کے ہم خود بے حیائی پہ عمل کریں گے، پھر یہ کیسز تو ہوں گے اس طرح کے۔ سنیں جی، اسلام حضور کا ایک اور ارشاد گرامی سن لیں۔ وہ عورتیں
جو بن ٹھن کے بازاروں کی، رقص و سرود کی محافل کی، میرج ہالوں کی، مخلوط تعلیمی اداروں کی، مخلوط تفریح گاہوں کی زینت بنتی ہے، وہ سنے حضور کا فرمان۔ میمونہ بنت سعد کہتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الرافلۃ فی الزینۃ فی غیر اہلھا کمثل ظلمۃ یوم القیامۃ لا نور لہا۔ المعجم الکبیر میں بھی یہ حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ عورت جو زیب و زینت کے ساتھ غیر محرموں کے اندر اترا کے چلتی ہے، وہ قیامت کے دن مجسم تاریکی ہوگی۔ وہ عورت جو بن ٹھن کر غیر محرم مردوں کے پاس وہ جاتی آتی ہے، اترا کر چلتی ہے، وہ قیامت کے دن مجسم تاریکی ہوگی، جہاں نور کی کرن بھی نہیں ہوگی۔ اور قرآن نے کیا کہا جی؟ آج ہم کہتے ہیں، یورپ کی زبان بولتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور یورپ نے جیسے عورت کو آزاد کیا، ہم بھی کہتے ہیں عورت کو آزادی دو، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اپنے حبیب کے ازواج مطہرات کو فرما رہے ہیں سورۃ الاحزاب وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے پیارے حبیب کے ازواج مطہرات، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ باہر نہ نکلو۔ یہ سورۃ احزاب آیت نمبر 33 ہے۔ تو اللہ تو اپنے حبیب کے ازواج مطہرات کو بھی حکم دے رہا ہے کہ اپنے گھر میں ٹھہری رہو، اور میں نے آپ کو حضور کا فرمان بھی سنا دیا، عورت جب تک پچھلے کمرے میں با پردہ رہے اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور ہم نے عورت کو رقص و سرود کی زینت بنا دیا۔ ہم نے کہا کہ عورت کو تو آزاد ہے، جہاں تیرا جی چاہے تو جا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسلام تو عورت کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ نماز بھی پچھلے کمرے میں پڑھے، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ اور فرمایا صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا وصلاتہا فی مخدعہا افضل من صلاتہا فی بیتہا۔ سرکار نے فرمایا عورت کی نماز گھر میں، یعنی گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ گھر کے کمرے کے اندر نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور سرکار نے فرمایا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا وہ پہلے کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ مطلب یہ کہ جتنا عورت چھپ کے نماز پڑھے گی اللہ اس کو زیادہ ثواب دے گا، جتنا عورت چھپی رہے گی اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوگا۔ اور آج ہم نے عورت کو رقص و سرود کی زینت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ سنیں جی، اب سنیں حضور کا ارشاد، بلکہ قرآن کی 2 آیات اور بھی سن لیں۔ یہ زنا کے اسباب کیا ہیں؟ یہ جو آج ہمارے ملک میں جو زنا کی ریشو بڑھ رہی ہے، روزانہ ریپ کیسز ہوتے ہیں، روزانہ زنا کے، اگرچہ میڈیا نہیں دکھاتا، یہ تو بائی دا وے وہ پنجاب کالج کا واقعہ ظاہر ہوا، ورنہ تو شاید کوئی دن خالی نہ جائے۔ اخباروں میں تو اکثر آتا ہے کہ فلاں بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، فلاں بچے کے ساتھ۔ اس کے اسباب کیا ہیں جی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے نا، پاکستان اسلامی ملک ہے، ہمارے ملک میں یہ بدکاری کے اڈے کیوں قائم ہو گئے، اور ہمارے ملک میں یہ زنا کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا بہت بڑا سبب بدنگاہی ہے۔ بدنگاہی، نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، یہ زنا کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے قرآن نے مرد و خواتین کو اپنی نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا ہوا ہے، نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا قرآن و حدیث میں۔ سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا سورۃ النور آیت نمبر 30 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے حبیب مومن مردوں کو حکم دیں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے مومن مردوں کو پہلے حکم دیا اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، کیونکہ نظر جس شے پہ پڑتی ہے اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ عورت کو دیکھیں گے، بے پردہ خاتون کو دیکھیں گے، فوراً دل پہ برا اثر ہوگا، برائی کا خیال آئے گا، آپ برائی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اگر آپ عورت کو دیکھیں گے ہی نہیں،
اپنی نگاہ کی حفاظت رکھیں گے دل پہ برائی کا خیال نہیں آئے گا۔ تو قرآن کا حبیب مومن مردوں کو حکم دیں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اگلی آیت میں یہی حکم اللہ نے مومن خواتین کو بھی دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ فرمایا حبیب مومن عورتوں کو بھی حکم دے دیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ آگے دیکھیں اللہ نے مومن خواتین کو مزید احکام بھی دیے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ حبیب مومن عورتوں کو حکم دیں اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال کے رکھے، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، الا لبعولتہن، سوائے اپنی خامدوں کے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسر کے، او ابنائہن، یا اپنے خامد کے بیٹوں کے، اپنے بیٹوں کے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بانجیوں کے، او نسائہن، یا اپنی ہم مذہب عورتوں کے، او ما ملکت ایمانہن، یا زر خرید کنیزوں کے، ابھی تابعین غیر اولی الاربہ من الرجال، یا وہ نوکر جو عورت کے خواہش مند نہ ہوں، ابھی طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ چھوٹے بچے جو عورت کی پوشیدہ چیزوں پہ آگاہ نہ ہوں۔ فرمایا ان کے علاوہ زیب و زینت یہ جائز نہیں ہے، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ حبیب عورتوں کو حکم دیں اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی پوشیدہ زیب و زینت ظاہر نہ ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اے مومنوں تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورۃ النور آیت نمبر 31 ہے۔ اب اللہ نے اس آیت کے اندر مسلمان خواتین کو بڑے پیارے احکام دیے ہیں۔ مسلمان خواتین کو اللہ نے جو پہلا حکم دیا وہ یہ ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، کسی غیر محرم مرد کو بلا شرعی عذر نہ دیکھو۔ نمبر 2 اپنی ستر کی جگہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 3 اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو سوائے اس کے کہ جس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں۔ نمبر 4 اپنی اوڑھنیوں سے دوپٹوں سے سینوں کو ڈھانپ کے رکھو۔ نمبر 5 زمین پر اپنے پاؤں اس طرح زور سے نہ مارو تاکہ تمہاری پوشیدہ زیب و زینت ظاہر ہو۔ نمبر 6 وہ لوگ جن کے سامنے زینت کا اظہار ہے، زینت کو ظاہر کرنا جائز ہے، رب نے ان کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ 6 قسم کے احکام اللہ نے مومن خواتین کو دیے ہیں۔ تو کیا آج ہماری مائیں بہنیں یہ اللہ کا حکم جانتی ہیں؟ کیا ہماری خواتین قرآن کی یہ آیت کو سمجھتی ہیں؟ کیا اس پہ وہ عمل کر رہی ہیں؟ ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ تو یقیناً ہمارا عمل نہیں ہے، ہم خود بھی قرآن نہیں پڑھتے، خواتین کو بھی قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، اور ہماری بدقسمتی کہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر تو پابندی ہے تاکہ اچھی بات خواتین نہ سنیں، لیکن سینما گھر کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ یہ جناب جو فحاشی کے اڈے ہیں وہ سب آزاد ہیں، پابندی ہے تو اسپیکر کے اوپر ہے تاکہ اللہ رسول کے احکام باہر نہ جائیں۔ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے۔ تو ساتھ محترم یہ وہ 6 احکام ہیں جو اللہ کریم نے قرآن میں عورتوں کو دیے، اور حضور کا یہ فرمان بھی سن لیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزیں۔ نمبر 1 اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب تم میں سے کوئی بات کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا۔ واذا اؤتمن فلا یخن، نمبر 2 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت نہیں کرے گا۔ نمبر 3 واذا وعد فلا یخلف، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ نمبر 4 وغضوا ابصارکم، سرکار نے فرمایا اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، یہ وعدہ کرو میرے ساتھ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ نمبر 5 وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو گے۔ نمبر 6 وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں تم مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں اللہ کے رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
اگلی حدیث میں حضور نے 2 چیزوں کی ضمانت لی ہے، جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اللہ کا حبیب اسے جنت کی ضمانت دے. 2 چیز سنو حضور کا فرمان. آپ نے فرمایا من یکفل لی ما بین لحیی و بین رجلی اکفل لہ الجنہ. امام بخاری صحیح بخاری کے حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں. سرکار مدینہ فرماتے ہیں جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اللہ کے رسول سے جنت کی ضمانت دے. نمبر 1 وہ چیز جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ چیز جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ. جو بندہ مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے، نمبر 1 زبان، نمبر 2 شرمگاہ، میں اللہ کے رسول سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو بندہ یہ گارنٹی دے وہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی پہ لعن طعن نہیں کرے گا، کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا، کسی پہ بہتان نہیں لگائے گا، زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا. نمبر 2 اور اپنی شرمگاہ کو مس یوز نہیں کرے گا، بدکاری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، میں اللہ کا حبیب اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ اسلام ہے. تو نظر جو ہے اس کے اوپر حفاظت کرنا یہ ضروری ہے. نظر اگر بدنگاہی کریں گے پھر گناہ ہوں گے. سرکار نے کیا فرمایا ان نظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکها مخافتی ابدلت ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رب کریم فرماتا ہے بے شک نظر شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے. نظر شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے. اللہ کریم فرماتا ہے جس بندے نے اپنی نظر کو چھوڑا یعنی غلط استعمال نے کیا میرے خوف کی وجہ سے، میں اسے ایمان کی نعمت بخشوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. جو بندہ اپنی بدنگاہی نہ کرے، کسی عورت کی طرف کوئی گندی تصویر نہ دیکھے، کسی عورت کو بری نگاہ سے نیت سے نہ دیکھے، اللہ فرماتا ہے جو میرے خوف کی وجہ سے نظر کی حفاظت کرے گا، بدنگاہی سے بچے گا، میں اس کو ایسی ایمان کی لذت دوں گا، ایمان کی نعمت عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. تو ذات محترم یہ جو بدکاری کے اسباب ہیں ان میں ایک سبب نظر ہے، بدنگاہی ہے. اس لیے ہمارے ملک میں یہ زناکاری بڑھ رہی ہے کیونکہ، اور ایک دوسرا سبب یہ آپ کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ انٹرنیٹ. یہ آج جو ہم نے ہر بچی کو ہم نے ٹچ موبائل دیا ہوا ہے، والدین خود اپنے بچوں کو بڑے شوق سے ٹچ موبائل لے کر دیتے ہیں. یہ بھی برائی کا بہت بڑا سبب ہے. اس کے اندر اچھی اشیاء بھی ہیں لیکن ہمارے بچیاں زیادہ اس کو نیگیٹو یوز کرتے ہیں. ہر گندی چیز اس کے اندر ہے، وہ اس کے اندر پھر ہم ان کو بڑے شوق سے ٹچ موبائل تو لے کر دے دیتے ہیں لیکن چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا کہ میری بچہ کیسے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اسی وجہ سے پھر وہ اس کے اندر وہ دوستیاں ہوتی ہیں اور پھر لڑکی بعض اوقات گھر سے بھاگ جاتی ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ، پھر والدین کہتے ہیں ہماری عزت کو اس نے خاک میں ملایا. یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہم نے خود اس کو یہ برائی کا ذریعہ لے کے دیا ہے. تو یہ سوشل میڈیا اور یہ اپنا میڈیا بھی اتنا بے حیا ہے. اب تو اللہ معاف کرے، کوئی مجھے بتائے نا ایسا چینل جس میں بے حیائی نہ ہو. جب تک عورت کو وہ بٹھائیں گے نہیں لوگ اس چینل کو دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ جناب میڈیا، یہ ٹی وی، یہ فلمیں، ڈرامے، یہ بہت بڑا سبب ہے بے حیائی برائی کا. اب ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ اب تو بڑے بڑے مالدار لوگوں نے، تاجروں نے، کمپنیز نے عورت کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. کوئی کمرشل عورت کے بغیر نہیں ہوتی. دیکھتے ہیں آپ نا ٹی وی کے اندر جو کمرشل آتی ہیں عورت کو ننگا کر کے وہ دکھاتے ہیں. کوئی چیز کھانے پینے والی کوئی شے آپ نے بیچنی ہو، جب تک عورت کا اشتہار نہیں ہوگا وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی. تو ہماری یعنی شرم و حیا کہاں سو گئی؟ ہم خود اپنی بیٹیوں کو ہم نے ان کو ننگا کر کے ہم سب کے سامنے دکھا رہے ہیں. تو یہ اسباب ہیں برائی کے. بدنگاہی سبب ہے، کو ایجوکیشن سبب ہے. آج مخلوط تعلیمی ادارے، کالجز، یونیورسٹی جہاں پہ مرد و خواتین اکٹھے پڑھتے ہیں وہیں پہ دوستیاں ہوتی ہیں، وہیں وہ الگ تھلگ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں اور وہیں پہ پھر وہ بدکاریاں ہوتی ہیں.
تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ان برائیوں سے پاک ہو تو ہمیں خود اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. ہمیں خود اپنے بچوں کو ان کی دینی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے. اپنے آپ کو بھی ہمیں سنوارنا ہوگا. اپنے آپ کو پاک کریں, نگاہ کو پاک رکھیں, گھر کا ماحول پاک رکھیں, دین کے قریب آئیں, اللہ رسول کیا کام سیکھیں, علماء کے پاس بیٹھیں, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, بچیوں کو عالم دین بنائیں, تاکہ دین جب آپ کے گھر میں آئے گا تو انشاءاللہ یہ برائیوں کا خاتمہ ہوگا. اور اگر ہم دین سے دور رہیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, علماء کے بیانات نہیں سنیں گے, اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کریں گے, خود بھی ہم فلمیں دیکھیں گے, انڈیا کی ننگی فلمیں, اور پاس بچوں کو بٹھا کے دکھائیں گے, پھر یہ ریپ کیسز کیوں نہیں ہوں گے؟ جب خود اپنے بچیوں کو ہم ایسے مخلوط تعلیمی اداروں میں, کالجز کے اندر داخلہ دلوائیں گے, پیسے بھی دیں گے اور اپنی عزت کو بھی تار کروائیں گے, تو ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں. ہمیں ایسے اداروں میں اپنے بچیوں کو پڑھانا چاہیے جہاں پہ مخلوط تعلیم نہ ہو. ہمیں خود بھی اپنے گھر میں اپنے بچیوں کو اسلامی ماحول دینا چاہیے. اللہ رسول کے احکام ہمیں خود بھی سیکھنے چاہیے اور ہمیں شرعی پردہ کرنا چاہیے. گھر میں خود بتائیں, مجھے بتائیں نا اس مرد کی غیرت کہاں سے ہو گئی جو خود اپنی بیوی کو بن ٹھن کے وہ بازار کے اندر وہ گھماتا پھراتا ہے. جب ہم خود اپنی خواتین کو میرج ہال کے اندر وہ نیم اریاں حالت میں لے کے جاتے ہیں, ہماری غیرت کہاں پہ سوئی ہوتی ہے؟ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. وہ اکبر الہ آبادی بڑے اچھے شاعر, ان کا شعر بڑا پیارا ہے, کہتے ہیں کل جو بازار میں دیکھی بے پردہ چند بیبیاں, اکبر غیرت الہی سے زمین میں گڑ گیا. کہ میں نے جو بازار کے اندر بے پردہ بیبیاں دیکھیں تو میں غیرت سے زمین میں گڑ گیا. یہ مسلمان خواتین ہیں جو سیدہ خاتون جنت کی خادمائیں ہیں. حضور کی صاحبزادی کا تو ایک بال بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا, ان کے سارے بال ننگے ہیں. تو فرماتے ہیں کل جو بازار میں دیکھی بے پردہ چند بیبیاں, اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا جو ان سے میں نے پردہ تمہارا کدھر گیا, کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. یہ ہے بات, کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اس مرد کی عقل پہ پردہ ہے نا جو اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, بیٹی, ماں کو خود اپنے ساتھ بن ٹھن کے وہ میرج ہال میں, شادی کی تقریب میں, تفریح گاہ میں, سکول کالج کے اندر, بازار میں لے کے جا رہے. اس کی عقل پہ پردہ نہیں تو کیا ہے؟ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہم خود بھی دین کے قریب ہوں, خود بھی شرم و حیا والے بنیں اور اپنے گھر کا ماحول بھی اسلامی بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ پنجاب کالج کی طرح کے کیس دوبارہ نہیں ہوں گے. تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اسلام کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بیٹا نیچے چلو. کسی لوگوں موبائل لے لو ایک حساب پہن لیتا نہیں سارے ہستے نوا موبائل لے لو میں نماز پڑھیں